اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج رات میں آپ کو خوف کا سامنا کرنے اور اس سے آزادی حاصل کرنے کے بارے میں سکھاؤں گی۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ خوف لوگوں کی زندگیوں سے کیا کچھ چرا لیتا ہے اور کس طرح ان کی زندگیوں میں اذیت لاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خوف وہ بڑی بدرو ہے جسے شیطان لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا پیغام نہیں کہ بتاؤں کہ آپ کبھی خوف محسوس نہ کریں، لیکن میں آپ کو سکھا سکتی ہوں کہ خوف کا سامنا کرتے ہوئے اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ جتنا زیادہ اس کا سامنا کریں گے ابلیس اس کے ذریعے اتنا ہی کم ستائے گا۔ ایمان ہی سے خوف پر غالب آیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم اسے خدا سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر خوف زدہ ہیں تو پھر دشمن سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ خوف سے آزادی کا سادہ سا مطلب ہے کہ ہم خوف کو خود پر طاری نہ ہونے دیں۔ ہم خوف کی جسمانی اور جذباتی علامات کو محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی ڈرانے والی دھمکیوں کو قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے سیکھنا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں خوف کی موجودگی میں ہی آگے بڑھنا ہے۔ دلیری کا مطلب یہی ہے کہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بھی آگے بڑھتے جانا۔ ہم سیکھیں گے کہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بھی یہ کیسے کریں۔ تقریباً 20 سال پہلے خدا نے اس بارے میں مجھے ایک عظیم مکاشفہ اور بڑی سمجھ عطا کی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں خوف محسوس کرتی ہوں تو میں بزدل ہوں، اور میں ڈر محسوس نہ کرنے کے لیے لڑتی رہتی تھی۔ پھر میں نے سیکھا کہ خوف ہمیشہ اپنی موجودگی ظاہر کرے گا، کیونکہ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے شیطان ہمیں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم کبھی بھی خوف محسوس کیے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ جتنا زیادہ آپ اس کے آگے ہتھیار ڈالیں گے اتنا ہی آپ پر اس کا تسلط بڑھتا جائے گا۔ آپ میں سے کچھ اپنی زندگی میں مفلوج کر دینے والے خوف کا سامنا کر رہے ہوں گے، عجیب غیر معمولی خوف، اور شاید ایسے خوف جو آپ کسی کو بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہوں۔ جس طرح کے خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کرنے لگیں تو ان کی فہرست کئی صفحات پر مبنی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ خوف کا سامنا کریں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ خوف محسوس کر رہے ہیں یا نہیں، اتنا ہی زیادہ آپ وہ سب کرنے لگیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو ضرورت ہے۔ خوف آپ کی زندگی سے کم ہوتا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ میری بات کا یقین کریں کہ آپ دعا سے خوف کو نہیں بھگا سکتے۔ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ خوف سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ خوف ایسے ہی ہے جیسے جھوٹے ثبوت کا حقیقی نظر آنا۔ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے جو شاید کبھی نہ ہو۔ اب میرا ایمان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سی باتوں سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جن سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں حقیقت میں واقع ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوں بھی تو وہ خوف جو ہمیں اذیت میں مبتلا کیے ہوئے در حقیقت واقع ہونے والی باتوں سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈر سے دور رہیں، کیونکہ ڈر اور خوف کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ڈر ہمیں براہ راست خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مجھے اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجھے رش میں گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے سوچ لیا ہوگا کہ کل کانفرنس کے اختتام پر مجھے گھر جاتے ہوئے ڈر لگے گا۔ آپ پہلے سے ہی خود منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ابلیس آپ سے وہ خوشی چھین لے جو آپ نے یہاں حاصل کی، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی اپنے ذہن میں منصوبہ بندی کر لی ہے کہ آپ گھر جاتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے۔ خیر، خدا آپ کو یہاں اس لیے نہیں لایا کہ آپ گھر جاتے ہوئے ڈریں، وہ آپ کو لیس کرنے کے لیے یہاں لایا ہے، تاکہ جس رویے کے ساتھ آپ گھر سے نکلے اس کے بجائے آپ مختلف رویے کے ساتھ گھر جائیں۔ خدا آپ کو ایمان سے بھری بہادری کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے، نہ کہ ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے جن سے آپ پہلے خوف زدہ ہو رہے تھے گھر سے نکلنے سے پہلے۔ اور آج رات 7 مختلف قسم کے خوف کے متعلق سکھاؤں گی۔ میں ان میں سے کچھ پر شاید دوسروں کی نسبت زیادہ وقت لوں گی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے آپ واقف ہوں گے، اس لیے یہ صرف یاد دہانی ہوگی۔ ان میں سے کچھ آپ کے لیے ذرا منفرد ہوں گے، وہ چیزیں جن سے ڈرنے کی گنجائش ہے، لیکن شاید آپ نے ان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ لہٰذا پہلا خوف جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی وہ ہے مصیبتوں، آزمائشوں اور ایذا رسانی کا خوف۔ اور میں یہ کہہ کر آغاز کروں گی کہ ان سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ضرور آئیں گی۔ ایک بار ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میری ایک دوست
40वें साल کے شروع میں تھی وہ پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی، اور وہ بچے کی پیدائش سے بہت ڈری ہوئی تھی، اور اس نے کہا میں بہت خوف زدہ ہوں کیونکہ یہ عمل بہت تکلیف دہ ہے۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے حل کر دیتی ہوں، آپ کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تکلیف ہوگی۔ لاکھوں عورتیں اس میں سے گزری اور ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کسی ایسی چیز سے خوفزدہ ہونے لگے جس کا واقع ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم خوفزدہ ہوں گے تو اس سے تکلیف اور بھی بڑھ جائے گی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو، جیسے میرے مہروں کے ڈاکٹر نے جب میری کمر میں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے تکلیف شروع ہوئی، اور یہ واقعی بہت بری تکلیف تھی۔ وہ وقت تھا جب میں نے یہ کرسی استعمال کرنا شروع کی تھی، اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ میں نے سوچا کہ اب میری عمر اتنی ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ بعض اوقات میں بیٹھنا چاہتی ہوں اور پھر ایسے بیٹھ جاتی ہوں۔ آپ بوڑھے ہوتے تو دلیر ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کو مزید متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ جانتے کہ جو آپ کو ہونا چاہیے وہ کرنے کے لیے آپ کافی حد تک آزاد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ ذہنی دباؤ نہ لیں اور بہت زیادہ احتیاط کریں، یا اگر آپ کی گردن میں تکلیف ہو تو زیادہ سے زیادہ ایسا کریں۔ یعنی جتنا زیادہ ہم درد سے خوفزدہ ہوں گے یہ اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے باقی حصوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ بچے کی پیدائش کے مرحلے میں سے گزرتی ہیں تو وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ سانس لے، پرسکون رہیں، سانس لے، پرسکون رہیں۔ لہٰذا میں بھی اسی اصول کو استعمال کرنا چاہتی ہوں، اور آج رات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو خوفزدہ کرتی ہے اس سے ڈرنا مزید بدتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی بھی صورت آپ کو اس میں سے گزرنا ہی ہے تو اس سے ڈرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے فضل دے گا کہ جب وقت آئے گا تو مسیح میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں وہ سب کر سکوں گی جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پاک روح کی مافوق الفطرت قوت عطا کی ہے تاکہ مشکل کام بھی چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں خوشی کے ساتھ سر انجام دیں۔ پاک روح نے ہمیں مشکل کام کے لیے مسا کیا ہے۔ آمین۔ کیا آپ نے مجھے سنا؟ پاک روح نے ہمیں مشکل کام کرنے کے لیے مسا کیا ہے۔ ہمیں سب آسان کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم پاک روح سے معمور جنگجو ہیں۔ ہماری زندگی میں خدا کی قوت ہے جو ہمیں اس لائق بناتی ہے کہ عظیم کام کریں۔ ڈیو آج صبح ہمارے ملک کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے تاریخ کے بارے میں بات کی۔ وہ ایک بہت اچھی مثال دیا کرتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم ایک درست تاریخ کی کتاب پڑھیں جس میں وہ سب باتیں ہوں جو خدا نے ہمارے لیے کی، جیسے مافوق الفطرت چیزیں جو اس نے کی، وہ سب کچھ جو خدا نے ہمارے ملک کے شروع کے دنوں میں کیا، کیونکہ اس وقت لوگ خدا کے کلام پر انحصار کرتے تھے۔ ہمارے قوانین خدا کے کلام کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ لہٰذا ڈیو کا کہنا تھا کہ اگر آپ خدا کو تاریخ میں سے نکال دیں تو ایسا ہی ہے۔ آج کل تاریخ کی کتابوں میں اور اسکولوں میں یا بک اسٹورز میں اب خدا نہیں رہا، لہٰذا باقی جو بچا ہے وہ صرف فطری ہے۔ خیر، خدا کے بعد ہم صرف فطری ہی ہیں۔ ہم دوسروں سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس کچھ بڑھ کر ہے۔ جی، ہمارے پاس کچھ بڑھ کر ہے، لہٰذا ہم مافوق الفطرت زندگیاں گزارتے ہیں اور مافوق الفطرت کام کر سکتے ہیں۔ آج رات میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خوف محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف محسوس کرنے اور خوفزدہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کانپتے گھٹنوں، خشک حلق اور دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ نہ مجھے چھوڑے گا اور نہ مجھ سے دستبردار ہوگا۔ میں وہ سب کچھ کروں گی جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں ڈروں گی۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی زندگی میں اس بات کے لیے تیار ہے؟ لہٰذا آپ کو مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مشکل آنے والی ہے، کیونکہ یہ آئے گی۔ آپ کہیں گے کوئی حوصلہ افزائی والی بات نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں جھوٹ بول کر آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ میری بے وقوفی ہوگی کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے ایمان کو عمل میں لائیں تو آپ ابلیس سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں مزید کوئی مشکلات نہیں لائے گا۔ یہ بچکانہ بات ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح کی تعلیم سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب وہ نجات پائے گا تو وہ سمجھتے کہ یسوع ان کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ خیر، شاید وہ کر دے، لیکن جتنا وقت آپ سمجھتے کہ وہ لے گا، ہو سکتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وقت لے لے۔
وہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہنے کے لیے مشکل کام کرنے سے گریز کے بجائے اس کے ساتھ مشکل کام کرنا سیکھیں۔ مرکز 4:35 میں یسوع شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا اور اس نے کہا آؤ اس پار چلیں۔ اب جب یسوع نے کہا کہ آؤ اس پار چلیں تو آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ اس پار ضرور پہنچیں گے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے جس میں وہ بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی، سمندری طوفان کے برابر کی، اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ یسوع نے کہا آؤ پار چلیں۔ اس کے بعد جو واقع ہوا وہ تھا طوفان، مگر وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ یسوع آپ کی زندگی میں سو رہا ہے؟ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی، اس طرح جیسے وہ ٹکرا کر تھک گئی تھی، سو آرام کرنے لگی، اور فوراً ہی بڑا امن ہو گیا، ایک کامل سکون ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس آیت سے خالص سونے جیسی بات بتانا چاہتی ہوں۔ اگر یسوع پریشان ہوتا تو وہ طوفان کو ساکت ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر آپ کے اندر اطمینان نہیں، آپ امن اور سکون کی بات نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسی پریشان کن صورتحال کا سامنا کریں تو خود کو پریشان ہونے دیتے ہیں، اور ہماری پریشانی اس پریشان کن صورتحال کو اور بھی ابتر کر دیتی ہے۔ ہم دراصل اپنے مسائل کو اکٹھا کر کے اور بھی الجھا دیتے ہیں، لیکن جب آپ پرسکون رہتے ہیں تو ابلیس سمجھ نہیں پاتا کہ آپ کے ساتھ کیا کرے۔ جب وہ آپ پر ہر طرح کے حملے کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیسے حملہ کرنا ہے، لیکن آپ پھر بھی پرسکون رہتے ہیں، تو اس سے ابلیس کے اعصاب خراب ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ خدا کی ستائش کرتے ہوئے محبت میں چلیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آسانی کے ساتھ روحانی جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ پھر آیت 40 میں اس نے ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، خوف زدہ ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ بھروسہ کرنے والا مضبوط اعتماد کا نہ ہونا۔ کچھ تراجم کے مطابق اس نے ان کی خوف کی بدولت انہیں ڈانٹا۔ ہمیں یقین کرنا ہے کہ جس طرح طوفان کے نہ ہونے کے وقت سکون ہے، طوفان کے وقت بھی ویسے ہی ہو۔ طوفان میں ہوتے ہوئے ویسے ہی پرسکون رہیں جیسے طوفان نہیں ہے۔ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دکھ یا مصیبت کے آنے سے پہلے ہی فتح حاصل کر لی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کسی مصیبت کا سامنا ہو تو آپ کو کسی بھی پریشانی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ کہیں چاہے مجھے اس میں سے گزرنا ہوگا، میں جانتی ہوں کہ جیت صرف میری ہے کیونکہ خدا میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے یہ پسند نہیں اور نہ ہی میں اس کے لیے پاگل ہوں، لیکن میں یہ کر سکتی ہوں۔ مجھے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں کر سکتی ہوں۔ میں اسے اپنی خوشی چھیننے، اپنا سکون خراب کرنے، اپنا دن خراب کرنے نہیں دوں گی۔ مجھے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں وہ سب کروں گی، یسوع کے نام میں، آمین۔ مجھے ایک فقرہ ملا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آج شام آپ کے دل میں اتر جائے۔ میں نے اسے اپنے نوٹس میں ہر طرف لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے سامنا کرو، خوف نہ کھاؤ۔ ڈرو نہیں، سامنا کرو۔ پہلا کرنتھیوں 16:9 میں پولس کہتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ مواقع کے ساتھ مخالفت بھی آتی ہے۔ میں کہتی ہوں نئی بلندیوں پر جانے کا مطلب نئے ابلیس کا سامنا کرنا۔ آپ اپنے کام میں ترقی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ سپروائزر بن جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں منفی ہونے کی کوشش نہیں کر رہی، میرا مطلب یہ سچائی ہے۔ آپ بھلے سوچتے رہیں کہ مجھے ہر کوئی پیار کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ایسا کرتے ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہر ایک ایسا ہی کرتا ہے۔ جتنا زیادہ میں لوگوں کو سکھاتی ہوں اتنا ہی زیادہ مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی نظریں ہمیشہ مثبت چیزوں پر لگائے رکھیں گے، اور ان تمام لوگوں کو جو شکایت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، صرف شکایت، اور وہ صرف یہی کرنا چاہتے ہیں۔ خود کو پریشان نہیں کرنے دیں ورنہ آپ اپنی توجہ کھو دیں گے، اور جو آپ کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو خدا کو جاننا ہے، آپ کو جاننا ہے کہ آپ اس میں کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ اس کے پاس آپ کی رہائی کا منصوبہ ہے۔ آپ کے مصیبت کے شکار ہونے سے پہلے ہی خدا آپ کی رہائی کا منصوبہ رکھتا ہے۔
میرا مطلب ہے کہ اس نے پہلے ہی سے آپ کی رہائی کا منصوبہ بنا رکھا ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وہ کہیں جو یہ جنگ میری نہیں یہ خدا کی ہے. میں اطمینان اور سکون میں رہوں گا اور اگر وہ مجھے کچھ کرنے کو کہے گا تو میں کروں گا, لیکن میں اس کے آرام میں داخل ہوں گا اور انتظار کروں گا کہ وہ میرے دشمنوں کو میرے پاؤں تلے کی چوکی بنا دے. میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ ایک فیصلہ کریں. اگر آج اس زمین پر آپ کا آخری دن ہی کیوں نہ ہو, آپ اس سے خوش ہوں گے. خوف کے وسیلہ ابلیس کے ہاتھوں اپنی زندگی کو اذیت نہ دیں. نمبر 2, یہ خوف کہ جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ ملے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا تو آپ کو لوگوں کی شکل دیکھنی چاہیے. میں کہوں کہ آپ خدا سے اپنے لیے کچھ کرنے کو کہیں اور وہ نہیں کرے, اگر آپ کو وہ نہیں ملے جو آپ چاہتے ہیں تب وہ ایک بھی تالی نہیں بجاتے. ایک دفعہ بھی کسی نے تالی نہیں بجائی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ پیغام نہیں ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی جو کچھ چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ میں سے کچھ لوگ غلط دعائیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ غلط نیت سے دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ خدا سے وہ مانگ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور آپ یہ بات نہیں جانتے. ہر کوئی جو چاہتا ہے وہ سب حاصل نہیں کر پائے گا, اور اگر آپ حقیقت میں خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ ہر حال میں خوش رہیں گے. میرا مطلب ہے کہ جتنا ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے حاصل نہ کر پانے کی ذرا سی بھی نشاندہی ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ کر دیتی ہے. اگر میری شادی نہ ہو سکی تو میرا خیال ہے شاید آپ کی کبھی شادی نہیں ہوگی. اس کا ایک منفی رخ بھی ہے, لیکن آپ جانتے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اسے کرنے کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. دیکھیے, مجھے شادی شدہ ہونا پسند ہے, میں شادی شدہ ہونے کو حقیر نہیں جانتی, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جان لیں کہ آپ اس کے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں. ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو میں برداشت نہیں کر سکتی, یہ میری برداشت سے باہر ہے, میں ایک دن بھی ایسے نہیں رہ سکتی. مافوق الفطرت. دیکھیں, فطری زندگی سے بڑھ کر زندگی گزاریں اور ایمان رکھیں کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی شادی ہی ہو, آپ کو خوش رہنے کے لیے بچوں کی ضرورت نہیں ہے, خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی ترقی ہی ہو, خوش رہنے کے لیے آپ کا باس ہونا ضروری نہیں, خوشی آپ کے اندر رہتی ہے. دیکھیں, میں نے کہا نا کہ خوشی آپ کے اندر رہتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ جو میں چاہتی ہوں مجھے نہیں ملے گا. خیر, آپ جانیں کہ جب تک آپ اس طرح دعا نہیں مانگتے جیسے یسوع نے کی, خداوند اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, تب تک آپ کے اندر سے یہ خوف نہیں جا سکتا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت دعا مانگتے ہیں. خدا, میں وہ چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے, میں وہی چاہتی ہوں جو تیری مرضی ہے. خداوند, میں تجھ میں خوش رہوں گی اور میرے دل کی جو مراد مجھے دے گا وہ درست ہے. جو درست ہے اس کے لیے میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. جب میں کوئی بات کلام میں واضح طور پر دیکھتی ہوں تو میں دلیری سے دعا میں اس کو مانگتی ہوں, لیکن واضح طور پر اگر وہ یہاں پر نہیں تو میں کہتی ہوں خداوند میں یہ مانگتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں, لیکن اگر یہ درست نہیں مہربانی سے مجھے نہ دے, کیونکہ میں نے زندگی میں کچھ ایسی چیزیں حاصل کی جو درست نہ تھی, اور یقین کریں آپ بھی وہ نہیں چاہیں گے. دیکھیں, آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے چالاکی کی اور جسم کے کاموں میں پڑ گئے اور کوئی ایسی چیز حاصل کی جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھی, اور پھر آپ کو بہت پشیمانی ہوئی ہو, بہت افسوس. خدا آپ کو وہ دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے, اور وہ آپ کو ٹھیک وقت پر اور ٹھیک طریقے سے دے گا. ہمیں بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, خوف زدہ نہ ہو کہ ہماری مرضی پوری نہیں ہوگی, لہٰذا آپ کو اس سے ڈرنا نہیں, اس کا سامنا کرنا ہے. آپ کی اپنی مرضی پوری نہیں ہوگی. آج رات یہاں بیٹھے ہر شخص کو ہر وہ چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گی. میں نے کہا تھا نا کہ کوئی تالی نہیں بجتی. میں نے وقت سے پہلے آپ کو خبردار کیا اور پھر بھی کوئی تالی نہیں. ہر کوئی خالی نگاہوں سے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے واقعی کیا ہم بہت مزاحیہ نہیں؟ ہم بہت مزاحیہ ہیں. او یہ جسم مجھے لے جانا ہے, او یہ جسم لینا ہے, وہ لینا ہے.
خدا ہمیشہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ وہ ضرور دیتا ہے جو بالآخر ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز ابھی درست محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ آخر میں ہمارے لیے بھلائی کا کام نہیں کرے گی۔ بعض اوقات ہم اپنی مرضی کرنے کے بہت عادی ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی میں سالہ سال ایسا وقت گزرا کہ جب تک میری مرضی پوری نہیں ہوتی تھی اس وقت تک خوش نہیں ہوتی تھی۔ اپنی مرضی پوری کرنا ایک نشہ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر میری مرضی پوری نہ ہوتی تو میں فوراً بیچار کی پر اتر آتی، فوراً۔ کیا خیال ہے کوئی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر میں ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال یا قابو نہیں کر پاتی تھی تو میں ایسے ہو جاتی، اور میں اس سے تنگ آ گئی تھی جسے میں یو مسیحت کہتی ہوں۔ میں پورے طور پر اپنے حالات کی گرفت میں تھی، پورے طور سے حالات کے شکنجے میں تھی۔ میری مرضی کے مطابق مجھے مل جاتا تو میں خوش تھی، نہ ملتا تو اداس، اور میں اس سے تنگ آ گئی تھی۔ اور اگر آپ بھی اس سے تنگ ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں اب اس طرح نہیں رہوں گی، میں اپنے حالات کا اختیار خدا کے ہاتھ میں دوں گی، میں اپنے سے زیادہ خدا پر بھروسہ کروں گی۔ میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ اپنی زندگی میں خدا کو خدا رہنے دیں۔ اپنی زندگی میں اپنے خواہشوں کے حصول کی کوشش کر کے ہم اپنے آپ کو ناقابل بیان مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جو ہم چاہتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہم وہ چاہیں جو خدا چاہتا ہے تو ہمارا سکون اور خوشی بے انتہا بڑھ جائیں گے۔ مجھے کہنے دیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی مرضی پوری نہیں ہوگی۔ سچ یہ کہ آپ جو چاہیں ہر وقت وہ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا حقیقت کو قبول کرنا سیکھیں۔ جی ہاں، جی اب آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ خاص بات ٹی وی دیکھنے والے ناظرین سے کہنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی جو چاہیں ہر وقت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں صرف یہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوں اور اس میں آپ لوگ شامل نہیں ہیں۔ لہٰذا جو آپ چاہتے ہیں چالاکی کر کے آپ خدا سے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور سیکھیں کہ کس طرح وہ کہیں جو یسوع نے کہا، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آمین۔ نمبر 3، غلطی کرنے کا خوف۔ خیر اس پر آپ جلدی غالب آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کامل نہیں ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک ہم اس زمین پر ان جسم و بدنوں میں ہیں ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ کامل کا وجود ہی نہیں، کوئی کامل کلیسیا نہیں، کوئی کامل نوکری نہیں جس سے بھی شادی ہو، کوئی کامل شخص نہیں، کوئی کامل اولاد نہیں۔ کامل ابھی دوبارہ واپس آنے کو ہے اور وہ ابھی تک یہاں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے غیر کامل ہونے کے بارے میں پرسکون رہیں۔ خوف کو آپ کی زندگی پر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فتح مندی سے سر اٹھا کر اس کا سامنا کر سکتے ہیں جو کچھ کرنے کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ مسیح یسوع میں اسے کرنے کی آزادی پائیں، چاہے آپ ڈرتے ہوئے اس میں ناکام بھی ہو جائیں۔